اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر یہی ہمارا موضوع ہے کہ ایک ایسی ہستی پاک کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ ہدیہ تہنیت پیش کریں گے کہ جن کی محبت، میں تیقن سے بات کہہ رہا ہوں ناظرین، ہمیں دنیا میں بھی سرفراز کرے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی ممتاز کرے گی۔ لہٰذا جو سنانے والے ہیں ان کو سنیں، کیونکہ سنانے والے تو برکتیں لیں گے، لیکن سننے والے میرا یقین ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ان برکتوں میں شامل ہوں گے۔ بات یہ ناظرین کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نوری گلشن کے نورانی اور مہکتے پھولوں کی ناظرین شانی کچھ نرالی ہے کہ یہ وہ نوری گلشن ہے کہ جس کے ہر پھول کی اپنی خوشبو، اپنا ایک رنگ، اپنی ایک شان ہے۔ یہ وجود کے اعتبار سے تو بظاہر جدا ہیں، مگر ہر رنگ جا کر رنگ حیدری، اور رنگ حیدری رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضم ہو جایا کرتا ہے۔ اسی نوری گلشن کے ناظرین نوے امام جواد، امام المتقین، امام تقی علیہ السلام ہیں، جن کی شہادت کا ناظرین آج دن ہے، اور آج ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے کہ کرم میں، سخاوت میں، اپنے آباء و اجداد کی طرح لاسانی، بخشش اور عطاؤں میں ضرب المثل، خداوند کریم کے بحر بے کرام ہوتا زن، تمام فضائل و کرامات کا احاطہ کرنے والے، ارواح اور عقلوں کا احاطہ کرنے والے، امانت داری میں بے مثل، انبیاء کرام کے علوم کے وارث، صبر و حلم میں بلند مقام رکھنے والے، فصیح و بلیغ کلام کرنے والے، قناعت کرنے والے، مصائب و آلام میں عظیمت کا راستہ اختیار کرنے والے، صاحب علم لدنی، جن کی عظمتوں اور برکتوں اور آمد کی بشارت ناظرین کسی اور نے نہیں دی بلکہ خود آپ علیہ السلام کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام نے دی، اور جن کی آمد، مجھے کہنے دیجئے جملہ، جن کی آمد دشمنان اہل بیت کو قدرت کی طرف سے ایک بھرپور جواب تھا جو سلسلہ اہل بیت کے منقطع ہونے کا تانا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ناظرین کرام وہ ہستی ہیں، وہ پاک ہستی ہیں جو بچپن ہی میں والد گرامی جناب امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کے منصب پر فائز کیے گئے، یعنی بچپن ہی میں علم و عرفان کا مرقع و مرصع بنا کر امامت و بزرگیت کی کرسی پر نہ صرف مستنشین کیے گئے بلکہ اپنے جد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عظیمت کے راستے پر گامزن کیے گئے۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو بچپن ہی کے زمانے میں مصائب اور آلام اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ذرا سوچیے ناظرین، میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن ہستیوں کے صدقے آج ہمارے آنگن آباد ہیں نا، یعنی ہمارے ماں باپ کے سائے ہمارے اوپر سلامت ہیں، وہ امام تقی علیہ السلام دشمنان اہل بیت کی وجہ سے ناظرین اطمینان اور سکون کے لمحات میں ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا انتہائی کم موقع پاتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے ناظرین جو ان اخلاق کی اور اوصاف حمیدہ کی انتہائی بلندیوں پر فائز تھے جس کا انسان تصور کرتا ہے کہ جس کی معراج رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف اور طرہ امتیاز تھی کہ عاجزی ایسی کہ ہر ایک سے جھک کر ملا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا پورا بندوبست فرمایا کرتے تھے، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھا کرتے تھے، اپنے اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لیا کرتے تھے، اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور یہ تو ظاہر ہے ناظرین اہل بیت کا طرہ امتیاز ہے کہ مہمانوں کی خاطرداری انتہائی انماق سے کیا کرتے تھے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن علی الجواد بنو
ہاشم کی ممتاز شخصیت ہیں، نیز آپ عظمت و سخاوت میں بھی مشہور تھے، اسی لیے انہیں جواد کہا جاتا تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا علمی جانشین بن کر اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فیض لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما ہو کر مسجد نبوی ہی کو اپنا سب کچھ بنایا۔ انتہائی کٹھن حالات میں علمی اور مذہبی پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے واعظ و نصیحت فرمائی، اپنے علمی فیضان کے چشموں کا جاری کیا۔ آپ کی سیرت کا انتہائی نمایاں پہلو ناظرین یہ تھا کہ آپ انتہائی تواضع اختیار کیا کرتے تھے۔ حکومت کے متوالے اور اقتدار کے رکھوالے بنو امیہ اور بنو عباس کی ہر ممکن کوشش رہی کہ مدینہ شریف کی مرکزیت کو، جو ان کی سلطنتوں کے مادی اقتدار کے مقابلے میں ایک مثالی روحانی مرکز بنا ہوا تھا، کسی طرح معاذ اللہ ٹوٹ جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اہل بیت پر ہر دور میں ناظرین آپ جانتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لالچ دی گئی، سب کچھ کیا گیا، مگر امام تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مامور کی جبری دامادی کے باوجود بھی بغداد کے شاہی محلات کو چھوڑ کر یعنی وہاں رہنے کو ترجیح نہ دی، بلکہ مدینے کی نورانی ڈیوڑی کو اپنا مسکن بنایا۔ فقیری ایسی کہ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی خاص روک ٹوک نہیں، نہ تزکو احتشام، اوقات ملاقات عام، نہ ملاقاتیوں کے ساتھ برتاؤ میں کوئی تفریق، زیادہ تر نشست مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھتے تھے۔ اور بات وہ یہ ناظرین، آخر میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بس عظیمت کا راستہ اختیار کر کر آپ نے شہادت کا جام نوش کیا اور رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ آج ناظرین 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً مل کر ہم سب امام تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب، تیسری شخصیت لاہور میں تشریف فرما ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز ثنا خان جناب حسان بن خورشید منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، بہت عظیم شخصیت، ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہی سعادت کی بات ہے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ آپ کا بنیادی تعارف، خاندانی عظمت، اور کیا قدرت نے آپ کے ذریعے سے جواب دیا اہل بیت کی آل کی ایکسٹینشن کا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ امام محمد تقی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کہ جب آپ کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو 2 ہی ادوار ملتے ہیں، ایک آپ کا بچپن ملتا ہے، دوسری نوجوانی ملتی ہے، اور پھر شہادت ہے، اللہ، جسے پڑھ کر دل رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے کہ وہ امت جن پر قرض تھا محبت اہل بیت، اللہ، اس فرض تھا، بلکہ یوں جی فرض تھا پلس قرض تھا، ادائیگی کے بجائے انہوں نے کیا مظالم کے پہاڑ توڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ اپنے الفاظ آپ کی ذات کے حوالے سے کہے جائیں۔ درست۔ میں تمہیداً 2 بڑی شخصیات ہیں امت کی، ایک حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ، اور دوسرے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ۔ انہوں نے کیا کہا تو پھر خود اندازہ ہو جائے گا کہ شخصیت کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ، شیخ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی عاشق رسول رحمہ اللہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ احد کبار الامہ، کہ حضرت امام تقی علیہ السلام جو ہیں احد کبار الامہ، امت کے کبار ائمہ کرام میں سے ایک ہیں، اور فرماتے ہیں مصابیح الامہ، اور آپ وہ ہیں جو امت کے لیے چراغ ہیں۔ اللہ، شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے جب آپ کا ذکر کیا تو آپ کے 15 القابات ذکر کیا۔ اچھا، 15 القابات ذکر کیے، ان میں سے چند القابات میں آپ کے پیش گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ وہ ہیں غواص بحر القدم، کہ جو روحانیات کا جو سمندر ہے اس کے بہترین غوطہ زن ہیں۔ اللہ، غواص بحر القدم، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ محیط الفضل والکرم، سبحان اللہ، کہ امام تقی جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ محیط الفضل والکرم، کل فضل اور کل کرم کا آپ کی ذات نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ سبحان، کیا خوبصورت گفتگو ہے، سبحان۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حامل سر الرسول، اللہ، کہ اگر امام تقی کی بات کرتے ہو تو یہ وہ ہیں کہ حامل سر الرسول، جو رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے راز کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے فرمایا مہندس الارواح والعقول، اللہ، کہ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جو ارواح اور عقول کے
مہندس یعنی انجینئر اور ماہر ہیں. سبحان اللہ مفتی صاحب سلامت رہیں, کیا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں آپ. اب آپ سوچئے کہ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی جو مکاشفات کے بادشاہ ہیں اور روحانیات کے بادشاہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر علم روحانیات میں بحر علم کے اندر اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں امام تقی کی بارگاہ میں آنا ہوگا, اور کیوں نہ ہو. والد کو دیکھیے کیا نسبت حاصل ہے اپنے وقت کے امام علی رضا رضی اللہ عنہ. دادا کو دیکھیے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ. پردادا کو دیکھیے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ. اس سے اوپر جا کر دیکھیے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ. اس سے اوپر جا کر دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ, پھر امام حسین رضی اللہ عنہ, پھر امام حسن رضی اللہ عنہ, اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. یہ نسبتیں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جس جہت سے دیکھیے کمال ہی نظر آتا ہے, جس کو اللہ نے کبھی زوال نہ دیا. اور اہل بیت کا کمال ہی وہ واحد کمال ہے کہ جس میں کبھی زوال ایسا کمال کہ جس کو زوال ہی نہیں ہے, اور جو اس کمال سے جڑ گیا اسے بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ زوال کر دیتا ہے, باکمال کر دیتا ہے. یہاں پر میں یہ بھی ذکر کروں کہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ وہ دوسری شخصیت ہیں کہ جن کا نام بھی محمد ہوا. جس طرح ان کا نام محمد, اسی طرح آپ کا نام محمد, اور جو کنیت ان کی تھی ابو جعفر, وہی کنیت آپ کی ہوئی. ابو جعفر امام محمد التقی یہ بھی لقب ہے, اور الجواد یہ بھی لقب ہے. پھر اس لقب کے اندر چونکہ آپ کی کنیت بھی ابو جعفر ہوئی تو ایک مغالطہ ہو سکتا تھا, چونکہ امام محمد ابو جعفر, امام محمد ابو جعفر, تو پھر محدثین ہمارے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے فرق کرنے کے لیے آپ کے نام کے ساتھ الثانی کا اضافہ کر دیا. ابو جعفر الثانی, تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ امام محمد باقر نہیں ہیں, یہاں پر مراد امام محمد تقی رضی اللہ عنہ ہے. اب یہ جو ساری نسبتیں ہیں ان کو میں اختصاراً ایک بات سے جوڑنا چاہتا ہوں جس واقعے کو بیان کیا حضرت امیہ بن علی رضی اللہ عنہ نے. اب آپ سوچئے کہ کیسا کمال دیا. آپ کہتے ہیں کہ 5 برس کی عمر تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں یعنی آپ نے والد محترم کی جو صحبت مبارک پائی وہ 5 برس کی عمر تک پائی, اور اس کے بعد وہ خراسان روانہ ہو گئے, اور 3 سال آپ جدائی میں رہے, اور 8 برس کی کم و بیش عمر تھی کہ امام علی رضا کی شہادت ہو گئی. 5 برس کی عمر تھی تو امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ حج کو گئے, اور امیہ بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی یہ لگی کہ میں آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرواؤں. اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے امام محمد تقی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کا طواف کروایا. جب خانہ کعبہ کا طواف ہو چکا تو آپ نے مجھ سے اپنے آپ کو چھڑایا اور بھاگتے ہوئے جا کر حتیم میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, جب حتیم میں بیٹھے اور کچھ ٹائم گزرا, جانے کا وقت آیا تو امام علی رضا نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلوا. جب میں ان کے پاس گیا تو ایک عجیب ہی کیفیت تھی, ایک عجیب ہی روحانیت تھی, آنکھیں بند تھی, اور حالت استغراق میں 5 برس کی عمر میں تشریف فرما ہے. آنے کو تیار نہیں, میں نے جا کے امام علی رضا سے عرض کر دی, وہ خود تشریف لے آئے. اور جب وہ خود تشریف لائے تو امام علی رضا نے فرمایا قم یا ابنی, اے میرے بیٹے کھڑے ہو جاؤ, چلے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کیف اقوم یا ابی, اے میرے والد محترم میں کس طرح یہاں سے کھڑا ہوں جبکہ آپ یہاں پر ودعت الیوم البیت وداعا لا رجوع بعدہ, کہ آج آپ وہ حج کر رہے ہیں اور وہ حاضری دے رہے ہیں کہ جس حاضری کے بعد یہاں پر آپ کی دوبارہ حاضری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, کیفیت طاری ہو گئی, اور 5 برس کی عمر میں اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں کہ بصیرت کا عالم یہ ہے کہ اس عمر میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے جب خراسان جانا ہے تو لوٹ کر پھر یہاں پر نہیں آنا. وہ سارے پردے اس عمر میں اللہ نے ڈالے. اسی لیے تو وہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ جی اس مسند پر کون بیٹھے گا, تو اللہ نے کم عمری میں وہ مسند عطا فرمائی کہ لوگ حیران تھے کہ وقت کے تمام مفسرین, وقت کے تمام محققین, وقت کے تمام علماء, وقت کے تمام فقہا اس ایک نوجوان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت حسین تمہید ہے, اللہ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. سید صاحب اب اس میں ایک بات دیکھیں, 5 برس کی عمر ہے, وہی بات ہے, اللہ نے سارے پردے کھول دیے. ایک تو بات کہ آپ کی ولادت جس پہ میں بڑا خوش ان جملوں پر ہوتا ہوں, جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میرے یہاں اولاد ہوگی اور بڑی عظمتوں والی اور بڑی برکتوں والی ہوگی, یعنی آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ جواب آنے والا ہے قدرت سے, اور جواب ایسا ہے کہ 5 برس کی عمر میں. اب 5 برس کی عمر تک تو آپ کو صحبت ملی اپنے والد کی, اس کے بعد ظاہر 3 برس کی قید ہے امام علی رضا علیہ السلام کی, اور اس کے بعد شہادت ہے. لیکن یہ جو علم و فضل 5 برس میں آپ کو مل گیا, ذرا اس کے بارے میں مزید بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اوج کمال آپ کو عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین. محمد مصطفیٰ
کہ باغ کے سب پھول ایسے ہیں آہا جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. چمنستان فاطمہ کی جب بات ہو رہی ہو تو خود بخود روح میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے. اور امام سیوطی نے ایک جگہ لکھا کہ یہ سند ابھی مفتی صاحب پڑھ رہے تھے، یہ سند ہی پڑھ کے کسی مجنون پر دم کر دی جائے تو اس کا جنون جلا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. کسی کن ذہن کے اوپر پڑھ کے دم کر دیں تو اس کی کن ذہنی دور ہو جاتی ہے. بس یہ سمجھ لیں یہ تیقن ہونا چاہیے کہ یہ نام ہی بے نامی کے لیے کافی ہیں. واہ واہ، بے نام کو نام دے دیتے ہیں. تو یہ وہ ذات عالی ہیں کہ جن کا تذکرہ یقیناً ایمان کو جلا بخشتا ہے. اور حضرت امام کا مقام تو بہت ہی بلند و بالا ہے. جہاں تک ان کے علم و فضل کی بات ہے تو یہ بات طے ہے کہ جس خاندان سے آ رہے ہیں یہ باب علم کا ایک یہ کہنا چاہیے کہ وہ پھول ہے کہ جہاں علم آ کر سر جھکاتا ہے. اللہ کاسائے علم خود کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ایسی جلا بخش دیں کہ دنیا جاننے لگے کہ میں بھی علم کہلاتا ہوں. علم کاسا لے کے خیرات لیتا ہے. بات یہ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو حضرت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اپنی جگہ ہے. کئی واقعات میں تو ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علامہ ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ قاضی یحییٰ بن اقسم کے ساتھ ایک معاملہ ہوا. قاضی القضاء تھے وہ، قاضی القضاء تھے، چیف جسٹس. ایک بات ہوئی، قاضی نے خلیفہ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امام سے بات کر لوں. چھوٹی عمر کے تھے نا. بالکل. تو قاضی نے کہا بالکل ضرور کیجئے. سارا شہر امنڈ کے آ گیا. یہ مامون الرشید کے دور کا واقعہ ہے اور آپ خراسان میں موجود ہیں. جی ایسا ٹھیک ہے. یہ سارا شہر جب جمع ہو گیا ہے، کم عمر 9 عمر بچہ ہے، خلیفہ نے اپنے برابر میں سیٹ پہ بٹھایا اس کو. یہاں بیٹھے، 8 برس کی عمر ہے. جی ہاں. اور قاضی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے. قاضی صاحب نے جو سوالات کیے امام نے جوابات دے دیے. ٹھیک ہے. اب جب قاضی صاحب کے سوالات ختم ہو گئے تو امام نے کہا میں بھی ایک سوال کر لوں. کہا بالکل کیجیے. اب امام نے سوال کیا، بتاؤ وہ کون سی ایسی عورت ہے یا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جس کے بارے میں کہ اگر کسی عورت پر ایک ہی وقت میں وہ عورت اس کے لیے 4 دفعہ حلال ہو گئی اور 4 دفعہ حرام ہو گئی ایک ہی دن میں. تو اس نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا. اے اللہ، اے ابن رسول اللہ، آپ ہی اس کا جواب دیجئے. تو حضرت نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا دیکھو صبح ایک شخص کی کسی باندی پہ نظر پڑی، وہ باندی تھی اس وقت حرام تھی. پھر صبح جب سورج طلوع ہوا اس نے اس باندی کو خرید لیا، حلال ہو گئی. پھر جب ظہر کا وقت آیا تو ظہر کے وقت وہ پھر اس کے اوپر حرام ہو گئی. اور پھر عصر کا وقت آیا تو عصر کے وقت پھر اس کے لیے حلال ہو گئی. مغرب کے وقت پھر اس کے لیے حرام ہو گئی. عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی. تو جب یہ سوال میں الجھن پیدا کی، قاضی صاحب تو گھبرا گئے، چکرا گئے. تو عرض کیا اے ابن رسول اللہ اس کی وضاحت کر کے آپ ارشاد فرما دیں. میں خود الجھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اس کی وضاحت ذرا سی آنی چاہیے. اس کی وضاحت کر دیں. تو حضرت نے فرمایا اس کی وضاحت یہ ہے کہ صبح کے وقت وہ باندھی تھی جس وقت وہ حرام تھی، اب جب اس کو خرید لیا تو حلال ہو گئی. ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی. عصر کے وقت اس کے ساتھ نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی. مغرب کے وقت اس کے ساتھ طلاق زہار کر لی. عشاء کے وقت طلاق زہار کا کفارہ ادا کر دیا پھر حلال ہو گئی. اب اس کے بعد آدھی رات کو یعنی عشاء کے وقت جب طلاق زہار کا کفارہ ادا کر دیا حلال ہو گئی، تو آدھی رات کو اس عورت کو ایک طلاق رجعی دے دی پھر حرام ہو گئی. اور اگلے دن صبح جو ہے پھر اس سے رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. تو ایک ہی دن کے اندر ایک عورت کو 4 مرتبہ حرام کیا، 4 مرتبہ حلال کیا. تو قاضی وقت چیف جسٹس جس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا حیران ہوا آپ کے علم و فضل کے آگے، اور کہتے ہیں کہ ان کے اس علم و فضل کے سامنے بڑے بڑے نابغہ روزگار جو ہے وہ اپنی بے بدعاتی کو ڈھانپتے پھرتے. یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس روایت میں ایک خاص بات جو مطلب میں پڑھ رہا تھا کتب میں، وہ یہ کہ تقریباً 900 کے قریب تو کرسیاں لگائی گئی تھیں. مجمع اس سے کئی زیادہ تھا. حکومت کے اعلیٰ اراکین موجود تھے، خود مامون الرشید موجود تھا. اس وقت جو جید علماء کرام تھے جو مسند نشین تھے وہ سارے موجود تھے، اور قاضی القضاء خود موجود تھے، اور اس کے بعد جو ہے امام تقی علیہ السلام اپنی نوعمری میں موجود تھے. اور وہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ اہل بیت کا جو مبارک خون ہے یا مبارک علم ہے کس طرح سے بولتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور. اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تدبر، آپ کی فراست، آپ کی ذہانت، میں مطلب یہ سوال کرتے ہوئے ایسا ہے کہ تدبر آپ سے تدبر لے، فراست آپ سے فراست سیکھے، ذہانت آپ سے سیکھ کر ذہین ہو. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
जुनैद भाई, आज जिस हस्ती के हुजूर हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं अर्ज़ करूँगा कि इमाम नववी ने रियाज़ुस्सालिहीन में अहले बैत के फ़ज़ाइल के वाले से जो बाब बांधा है, तो अहले बैत की ताज़ीम और तौक़ीर करने के वाले से जो आयत वहाँ वो लाए हैं, फरमाया कि वमन युअज़्ज़म शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो शाइर अल्लाह हैं उनकी ताज़ीम करना ये दिलों के तक़वा से है। और उस शाइर अल्लाह की बात करके आगे आप लिखते हैं कि अगरचे यहाँ हज के शायर मुराद हैं, हज की निशानियाँ मुराद हैं, लेकिन माना यहाँ उमूमी तौर पर भी लिया जाएगा और अहले बैत भी शाइर अल्लाह में शामिल हैं, और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर इसी तरह है जिस तरह शाइर अल्लाह की ताज़ीम की जाती है। आपने बात की फ़रासत की, तदब्बुर की, ज़हानत की, तो उसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक आम बंदा मोमिन के हवाले से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू फ़रासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फ़रासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये तो एक आम बंदा मोमिन के हवाले से भी है, तो जो खूने रसूल हो उनकी फ़रासत, उनके तदब्बुर और ज़हानत का क्या कहना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खून खैरुर रसूल से है जिनका ख़मीर, उनकी बैल व स्तीनत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। तो इनके तदब्बुर, जी बिल्कुल, इनके तदब्बुर, फरासत और ज़हानत का अंदाज़ा लगाइए। अभी हाशमी साहब ने जिस मजलिस का जिक्र किया और आपने भी उसकी कैफियत को बयान किया, उसमें काज़ीउल कुज़्ज़ात हज़रत यहया बिन अक़सम ने भी एक सवाल किया था हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जवाद रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। वो सवाल ये था, उन्होंने पूछा ये बताएं कि कोई बंदा हालत हराम में शिकार करता है तो उसका कफ़ारा क्या होगा। अब ये बात हम जानते हैं, उलमा जानते हैं कि जो फ़िक़्ह का बाब है, फ़िक़्ह के बाब में कफ़ारे का बाब, ये इंतहाई मुश्किल तरीन बाब है। उससे सवाल आपने पूछा गाजी यहया बिन अक़सम ने, तो आपने फरमाया कि जब तक आपका सवाल कामिल नहीं होगा मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, आपके सवाल में नक्स है, कमी है। उन्होंने पूछा कैसे, फरमाया देखें आपने जो सवाल किया है इसकी 22 सूरतें बनती हैं। वो इस तरह कि वो जो एहराम उसने बांधा है वो उम्रे का एहराम है या हज का एहराम है। दूसरी बात यह है कि जिस जानवर को उसने शिकार किया वो छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है। फिर ये शिकार उसने पहली दफा किया है या वो करता रहता है एहराम बांधकर। इस तरह के 22 सवालात आपने उन पे किए। आपने फरमाया आप कौन सी सूरत की बात कर रहे हैं इसमें से। तो फिर मामून रशीद ने आपसे कहा कि आप इसका जवाब दें। आपने उन 22 सूरतों को तहरीर किया और 22 सूरतों के वो तहरीर, वो सवालात लिखकर फिर उनके जवाबात भी लिखे। अल्लाह। और फिर मामून रशीद ने कहा कि ये खानवादे रसूल का इल्म और उनके फजल और उनके तकवा का ये आलम है। आपकी ज़हानत की जब हम बात करते हैं तो कम सीनी के अंदर ही, अभी 9 साल उम्र है आपकी, और मामून रशीद दौरे पर है, शिकार के लिए निकले, देखा नहीं था अभी इमाम मोहम्मद तकी को, पहली मरतबा मुलाकात थी, वहां कुछ बच्चे भी मौजूद थे। जैसे ही मामून रशीद को, खलीफा वक्त को बच्चों ने देखा तो बच्चे दौड़ गए। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने मकाम पर खड़े रहे। तो उसने करीब आकर मामून रशीद ने पूछा कि आप ने दौड़ नहीं लगाई, आप नहीं भागे। फरमाया बात यह है कि रास्ता तंग नहीं है कि मेरी वजह से आपको गुजरने में दुश्वारी होती, तो इसलिए मैं अपनी जगह पर मौजूद रहा। तो वो आपकी ज़हानत से बड़ा मुतासिर हुआ और आपके इस जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ। जब वो चला गया तो उसने अपने बास को फिजा में छोड़ा, तो बास फिजा से एक मछली को पकड़ कर लाया। जब बास फिजा से मछली को पकड़ कर लाया तो वो खुद मामून रशीद इस बात पर बड़ा हैरान हुआ कि ये फिजा से मछली किस तरह पकड़ कर लाया, और फिर उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके इमाम तकी से वापसी पर फिर पूछने लगा कि बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियां पैदा की हैं। बादशाह वक्त अपने बाज भेजते हैं, वो उन मछलियों को शिकार करके लाते हैं, और वो बादशाह वक्त अपनी मुट्ठी के अंदर उन मछलियों को बंद करके औलाद रसूल का इम्तिहान लेते हैं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह। ये जो आपकी ज़हानत थी, ये आपका तदब्बुर था, ये आपकी फरासत थी। और जिस तरह हाशमी साहब ने कहा, बात असल ये है कि ये जो खून रसूल है, खानवादे रसूल है, इनके जो खसाइस और कमालात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर में थे, वो हम देखते हैं कि उनकी झलक आइमा अहले बैत में चलती आ रही है। इल्म और फजल के अंदर आप देख लें, सखावत के अंदर देख लें, दुनिया से बेरगबती के अंदर देख लें, रूहानी कुव्वत और रूहानी तसर्रुफ और ताकत आप देख लें कि तमाम आइमा अहले बैत के अंदर उसकी झलक नजर आती है। तो यही फजल और कमाल, ये आपकी ज़हानत। जी जी जी, तो ये आपकी ज़हानत, आपका तदब्बुर, ये आपकी फरासत जो अल्लाह ताला ने आपको अता की थी। मैं यहाँ एक और बात भी अर्ज करूंगा, इत्तक़ू फ़रासतुल मोमिन के पस मंजर के अंदर, जब आप बगदाद में थे, जी जी, बगदाद के अंदर चूंकि आसाइशें भी थी, सहूलत भी थी, और फिर बादशाह वक्त के आप दामाद भी थे, तो लोगों के हुजूम में आप घिरे हुए थे, अकीदतमंद इकट्ठे थे, मोहब्बत और ताज़ीम का इजहार कर रहे थे। तो एक शख्स था, वो आपको देखकर अपने दिल में ये बात सोच रहा है कि ये मदीना तो कभी वापस नहीं जाएंगे,
کیونکہ بغداد کے اندر ان کو جو آسائشیں ملی ہیں، سہولتیں ملی ہیں، تو اب نہیں لگتا کہ یہ مدینہ طیبہ واپس جائیں گے. اب وہ دل میں یہ بات سوچتا ہے، تو آپ نے اس کو بلایا، اور بلا کر، حسین نام تھا اس کا، آپ نے فرمایا یا حسین خبز الشعیر والملح الجریش فی حرم جدی رسول اللہ احب الی مما ترانی فیہ. فرمایا مجھے شہر مدینہ کے جو کی روٹی اور وہاں کا کوٹا ہوا نمک ان آسائشوں سے جو تو دیکھ رہا ہے مجھے کئی زیادہ محبوب ہے، اور وہ جو کی روٹی مجھے زیادہ پسند ہے جو شہر نبی کی ہے، اور وہ کوٹا ہوا نمک مجھے زیادہ پسند ہے جو شہر نبی کا ہے، ان آسائشوں کے مقابلے میں جو مجھے یہاں بغداد کے اندر حاصل ہے. تو یہ آپ کی ذہانت، تدبر اور فراست کہ جو دل میں بات ہوتی ہے آپ اس کو بھی جان لیتے اور اس کا بھی جواب دیتے. پروفیسر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ تو عقیدتوں کے نذرانے اور پیش کریں، دراصل یہ ہماری ہی یوں کہہ لیجئے کہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم اپنا نام بس ان کے غلاموں کے رجسٹر میں لکھوا دیں. ناظرین کرام، جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پاک ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام ان کی آل پر درود پاک کا نذرانہ نہ ہو. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کی شخصیت پہ کئی خصائص تھے، ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی ہم انشاءاللہ محبت بھری، پیار بھری، غلاموں والی نظر انشاءاللہ ڈالتے ہیں. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑیوں میں نویں کڑی آپ کے، ہمارے، ہم سب کے آقا و مولا، جن کی غلامی کا شرف اگر ہمارے گلے میں ہے ناظرین تو ہمارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی ہے. سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور انہی کی بارگاہ میں ہدایے پیش کیے جا رہے ہیں. مفتی صاحب بتائیے اب ذرا آپ کی شخصیت کے مزید خصائص کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب بھی جنید بھائی ہم کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس شخصیت کے جو عملی پہلو ہوتے ہیں ان کو اپنانے کے لیے ان کا مطالعہ اور ان کا بیان بہت اہم ہوتا ہے. بہت یعنی ایک جہت سے ہم ان کے فضائل کو سماع کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور جہت ثانیہ سے جو ان کے اوصاف اور کمالات ہیں انہیں سننے کے بعد ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. درست. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شخصیت کو جامع الکمال بنایا. اللہ. یعنی تمام کمالات اور اوصاف حمیدہ کو اللہ نے آپ کی شخصیت میں جمع فرما سبحان دیا. اللہ. میں چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی چیز آپ کی عادت مبارکہ اور وصف مبارک تھا کہ جب آپ لوگوں سے ملا کرتے تھے تو جھک کر ملا کرتے تھے. اللہ. اب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی وہ حدیث مبارکہ کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. یعنی دل بھی آپ کا جھکا ہوتا تھا، فزیکلی بھی آپ جھکے ہوتے تھے. یہ آپ کا عمل مبارک ہے. تو آج ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ بعض اوقات چند اعتبارات سے کچھ مل جاتا ہے تو اکڑ آ جاتی ہے. ہم تو یوں اکڑ کے ملتے ہیں، ہاتھ سخت کر لیتے ہیں، گردن میں سریا ہوتا ہے وغیرہ. تو ایک چیز تو آپ کی شخصیت میں ہمیں یہ سیکھنی چاہیے. دوسری چیز، آپ صرف دوستوں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے بلکہ دشمنوں کو بھی نوازا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ اگر ٹھیک ہے کسی نے ہمارے بارے میں دو چار باتیں کہہ دی، سامنے آ گیا، تو آپ شرح صدر کے ساتھ ان سے ملاقات کر لیجیے. یعنی وہ اپنی جد کی سنتوں پر عمل کرنے والی بات نہیں. کربلا بپا ہو چکی ہے، بپا کرنے والے جب آ جائیں خیمے کے باہر تو ان کو بھی جو عطا کر دیتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں کہ ہم نے تمہیں پہچانا. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو معمولات مبارکہ تھے، چونکہ تقی آپ کا لقب ہے، امام المتقین ہے، تو آپ کے شب و روز اللہ کے ذکر اور فکر میں گزرا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک اور بات بڑی اہم ہے، علمی حوالے سے ابھی ایک واقعے کا ذکر ہوا حضرت یحییٰ بن اقسم کا. اب آپ دیکھیں کہ 900 کے قریب کم و بیش
یا اس سے بھی زائد کرسیاں لگائی گئی جی ہیں ایسا ہی، اور ایک بڑا مجمع ہے اور عوام کا نہیں ہے، اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اس میں موجود خواص ہیں موجود، اور جمع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ امتحان لینا ہے۔ امتحان لینا، اگر ایک فرد بھی ہمارا امتحان لینے کے لیے آ جائے تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، بالکل ٹھیک اور ہے، کئی اعتبارات سے ہم اس کا پھر امتحان لینا شروع کر بالکل، دیتے اور ہیں۔ اگر اتنا بڑا مجمع ہے۔ اور اگر ہم ڈومیننٹ پوزیشن میں آ جائے تو زیادہ ہم جو اب وزاداری کا عالم کیا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں شکار کا کفارہ کیا ہوگا، تو آپ نے اس کی متعدد صورتیں، بعضوں نے کہا 15 صورتیں اور بعضوں نے کہا 22 صورتیں کہ اس کے 22 پہلو بنتے ہیں۔ تو آپ کس پہلو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ امام تقی رضی اللہ عنہ نے حضرت یحییٰ بن اقسم سے پوچھا، اللہ، وہ بھی گھبرا گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ خود ہی تمام صورتوں کو اور ان کے احکامات کو بیان کر دیجیے۔ اب آپ دیکھیں کہ وزاداری کا اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ پھر آپ نے امتحان نہیں لیا ان کا، جب انہوں نے کہا کہ صورتیں بھی آپ بیان کر دیں اور حکم بھی آپ بیان کر دیں تو آپ نے بالتفصیل ہر صورت کو الگ الگ کر کے بیان کیا اور اس کے حکم کو بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب مامون یہ چاہتا تھا کہ آپ بھی سوال کریں، حالانکہ آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا، آپ نے سب کے جوابات دے دیے اور سب کو خاموش کرا دیا اور سب انگشت بدندہ تھے کہ اتنی سی عمر اور یہ کمال کا علم کہ جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ جب وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ سوال کریں تب بھی آپ نے وزاداری کا ثبوت دیتے ہوئے یحییٰ بن اقسم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھوں۔ حالانکہ مامون یہ چاہ رہا ہے، برابر میں بٹھایا ہوا ہے، یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر زندگی کے اندر بہت سارے اعتبارات سے کوئی فضل حاصل ہو جائے تو آج کا کوئی فضل بھی ان کے ایک چھوٹے سے فضل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود عاجزی ہے، اس کے باوجود سادگی ہے، اس کے باوجود تقوی ہے، اس کے باوجود جھکاؤ ہے، یہ وہ تمام اوصاف تھے کہ جس نے آپ کو مزید نکھار دیا اور شرق تا غرب پوری روئے زمین پر آپ کا چرچا ہو گیا اور آپ امام المتقین ہو گئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت مبارکہ سے آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر علم آئے تو اس کے ساتھ عاجزی بھی آئے، سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پاس مرتبہ آئے تو اس کے ساتھ عاجزی بھی موجود ہو، صاحب مقام و مرتبہ و علم و فضل ہوں لیکن آپ کا دل لوگوں کے لیے وسیع ہو۔ جب کوئی آ جائے، اپنا نہیں پرایا بھی آ جائے، دشمن بھی آ جائے، جس کے بارے میں آپ کو حتماً قطعاً پتا ہو کہ اس کے دل میں میرے بارے میں اچھائی نہیں ہے، آپ اس کو بھی نواز دیں۔ جب آپ ان بزرگوں کی ان چیزوں کو عملی طور پر اپناتے ہیں تو پھر جو ان کا روحانی فیض اور ان کے جو اسرار ان کی ذات میں اللہ نے رکھے ہیں پھر اس سے آپ کو حصہ ملنا شروع ہوتا ہے، پھر آپ فقیر بنتے ہیں۔ عالم آپ بن جاتے ہیں، عمومی طور پر فقیر نہیں بنتے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ فقر کے ہیں معجزات، تاجو سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ کہ آپ فقیر مدینہ بن جائیں، نبی کریم کے در کے فقیر بن جائیں، فقیرانہ مزاج بنا لیں تو پھر آپ کا حال یہ ہوگا کہ فقر کے ہیں معجزات، معجزات فقر یہ ہیں کہ تاج بھی اس کا، تخت بھی اس کا، فوج بھی اس کی۔ سبحان اللہ۔ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ میں چاہتا ہوں 2 جملوں میں ذرا آپ انپٹ دیں تاکہ پھر بات آگے بڑھائیں کہ میں بھی ایک چیز اور محسوس کر رہا تھا کہ 8 برس کی آپ کی ظاہری عمر ہے۔ اب امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی جو ہے اس دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں، یعنی پھپھو جو آپ کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بظاہر جو ہے کوئی ایسا بڑا موجود نہیں ہے جو آپ کی سرپرستی اس اعتبار سے کر سکے۔ مطلب آپ سوچئے کہ وہ 8 برس سے لے کے 25 برس تک جو آپ نے وقت گزارا ہے کہ جس کے اندر ظاہر ہے آپ بغداد شریف بھی گئے ہیں، سامورا بھی آپ گئے اور پھر ظاہر ہے مدینہ شریف بھی آپ کی واپسی ہوئی اور پھر ایک حج بھی آپ کا روایتوں میں آتا ہے۔ ان کٹھن حالات سے گزار کے اور پھر وہی بات ہے کہ جو بار آپ کے کاندھوں پر ہے، مطلب ایک اہل بیت کے گھرانے کے فرد کی حیثیت سے وہ بھی آپ نے اس ذمہ داری کو نمٹایا۔ چونکہ آپ انتخاب الہی تھے، اللہ تو وہ ٹھہراؤ اور وہ کمال جو 40 برس کی عمر میں بھی نہیں آتا، اللہ نے آپ کو 5 اور 8 برس کی عمر میں عطا فرما دیا۔ 5 برس والا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا، 8 برس کی عمر میں بادشاہ گزر رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ ٹھہراؤ کا عالم کیا ہے کہ آج کوئی ایک ظاہری اعتبار سے کوئی شخصیت آتی ہے تو بندہ بعض اوقات گھبرا جاتا ہے کہ یہ فلاں آ گیا جی، یہ فلاں عہدے پر، وقت کا بادشاہ گزر رہا ہے اور 8 برس کے لشکر کے ساتھ گزر رہا ہے اور آپ ٹھہراؤ کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ قوت باطنی ہوتی ہے، ایسا ہی۔ اور وہ قوت باطنی اللہ نے آپ کو ودیعت فرمائی۔ ایک بات اور علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، ویسے تو ظاہر ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب ایک ولی جو ہے اس سے کسی کرامت کا اگر ظہور ہو جاتا ہے تو اس کی استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ کرامات تو کیا اوقات رکھتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو ذرا بتانے کے لیے کہ آپ کی کرامات میں بھی کئی ایسی باتیں کہ جس میں اندر خلق ہی کی جو ہے وہ اپنا خدمت نظر آ رہی ہے، ان کو نوازنا نظر آ رہا ہے، ذرا بتائیے۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے کہ کرامت میں بھی خلق کی خدمت پوشیدہ ہے۔ ہاں، ایک تو کرامت ہے نا، لیکن یہاں کرامتیں وہ ظہور پا رہی ہیں جس سے خلق خدا کی بھلائی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت زبردست بات یہ ہے کہ جب مامون رشید نے اپنی بیٹی ام فضل کے ساتھ نکاح کیا تو کچھ عرصے کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کی ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے سمانہ، ان کے ساتھ نکاح ہوا اور انہی سے آپ کی اولاد چلی، اولاد پاک آپ کی انہی سے اولاد پاک بھی ہے۔ حضرت امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ انہی کی اولاد ہے۔
ٹھیک. تو واقعہ یہ ہوا کہ سمانہ کے ساتھ یہ حضرت سمانہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہیں، بغداد سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں کوفہ پڑا، کوفے کی ایک پرانی مسجد میں آپ رکے نماز مغرب کے لیے. ہاں اب نماز مغرب کے لیے جب رکے تو آپ نے وہاں وضو کا پانی منگایا، تو ایک درخت ہے بیری کا جی. جو صدیوں سے خشک پڑا ہوا ہے، جی جی اس میں پھل ہی نہیں اگتے تھے. چنانچہ آپ نے اس درخت کی جڑ میں وضو فرمایا. جی اور وضو فرمانے کے بعد خالی دیکھیں جنید بھائی بات سمجھنے کی ہے، آپ نے کرامت دکھائی نہیں ہے، بتائی نہیں ہے، آپ نے صرف وضو کیا ہے وہاں پہ. اور وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی ہے، وہاں سے تشریف لے گئے ہیں. راوی یہ کہتا ہے کہ اگلی صبح جو صدیوں سے درخت پھل نہیں دے رہا تھا، امام نے صرف وہاں وضو کیا ہے، وضو کا پانی گرا ہے، اگلی صبح رب کائنات نے اس درخت کے اندر ایسا پھل دے دیا کہ میں جب تک زندہ رہا اس بیری کے درخت کا پھل دیکھتا بھائی. رہا. سبحان بھائی، کیوں نہ ہو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سرکار علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے کھجور کے پودے لگا دیں تو وہ اجوا کھجور جو ہے رہتی دنیا تک لوگوں کو فیضیاب کرنے لگ جائے، اور جو برسوں کا کام ہے وہ مہینوں دنوں اور ہفتوں میں نمٹ جائے. تو پھر آل رسول کا تو یہی معاملہ ہے نا. اور بتائیے. آل رسول کے معاملات اور ان کے جو فضائل اور مناقب جتنے اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، یقیناً مفتی شاہد صاحب نے ایک بات کہی نا کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں حضرت کی شان کو بیان کرنے کے لیے، ہمارے دامن چھوٹے ہیں. لیکن یہ جو نقطہ آپ نے ایک بیان کیا نا کہ خلق کی خدمت ہے، یہ تو وضو کر کے تشریف لے گئے، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے، پیچھے درخت پہ جو پھل پیدا ہو رہا ہے وہ اب خلق خدا کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے. ایسی ایک نابینا کا واقعہ ہے کہ جب وہ نابینا آیا تو آپ نے فرمایا پڑھو بھائی، یہ خط کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو کہا امام میری آنکھیں بیمار ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نابینا ہوں، کہا میری آنکھیں بیمار ہیں. تو آپ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا قریب آؤ. جب وہ قریب آیا تو آپ نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پہ پھیر دیا. دیکھنے والے راوی یہ کہتے ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی کام نہیں کیا، صرف دست مبارک ایسے آنکھوں پر پھیر دیا ہے. اس دست مبارک کے پھیرنے کی برکت سے آنکھوں کو شفا مل گئی، اور وہ جو نہیں دیکھ سکتا تھا اب دیکھنے لگا. وہی بات ہے، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، بس یہ سارا معاملہ ہے نا. جی بتائیے. اور جب دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا اب نظر آ رہا ہے؟ کہا جی بالکل نظر آ رہا ہے. کہا یہ خط پڑھ کے سناؤ ہمیں، یہ خط ہمیں پڑھ کے سناؤ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرات اہل بیت اطہار کی ذات والا صفات سے جس قدر کرامات کا ظہور ہو رہا ہے، ان کرامات کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ خلق خدا کی خدمت ہے. سبحان اللہ. صرف کرامت دکھا کر کے جتانا نہیں ہے، بلکہ کرامت کا ظہور اس لیے ہو رہا ہے کہ خلق خدا کی خدمت ہو اور خلق تک پیغام پہنچے. اگرچہ کہ آپ کی عمر بہت قلیل رہی، وقت کم ملا اور مامون رشید کے سیاسی دباؤ میں رہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے شاگردوں کو تفسیر، فقہ، عقائد، دعا، تمام علوم پڑھائے اور اپنے ان علوم کو ان تک منتقل کیا. آپ کے شاگردوں کی بھی ایک بڑی فوج ہے، بہترین علوم پڑھائے. 250 احادیث کا خزانہ آپ نے ان تک منتقل کیا. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم و فضل جو باب علم سے چلا آ رہا ہے اسے آگے نسلوں تک پہنچایا. سبحان اللہ. جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے، شہید ابن شہید ابن شہید، یعنی سوچئے کہ شہادت تو ظاہر ہے آپ کے در کی ہے، لیکن آپ کی شہادت میں بھی ایک پیغام ہے، آپ کی تعلیمات ایسی کہ جس پہ اگر ہم آج عمل کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے جتنی اس وقت دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو ذلت ہے، جتنی پستی ہے، ہم اس پستی سے بہت آسانی سے نکل کر بلندی پہ جا سکتے ہیں، صرف امام تقی علیہ السلام کی اگر ہم تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ذرا بتائیے آپ کی تعلیمات اور آپ کی شہادت کے بارے میں. جنید بھائی، اس میں تمام ائمہ اہل بیت کے والے سے میں یہ بات عرض کروں گا، ایک اجمالی بات، کہ ان کی شہادت کے پیچھے جو اصل وجہ تھی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بالخصوص عباسی جو خلفاء ہیں، ان کے دور کے اندر خانوادہ رسول کا ایک بھی فرد اگر کسی دور میں موجود تھا تو وہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا. لوگوں کی جو عقیدتیں تھیں، ان کے ساتھ جو محبت تھی، جو احترام تھا، جو تعظیم تھی، اس کو وہ وقت کے حکمران اپنی حکومت کے خاتمے کا ایک خطرہ محسوس کرتے تھے. اور میں یہ بات عرض کروں، اسی سے ڈرتے تھے بنو عباس بنو بھائی. جی بالکل. اور یہ بات عرض کروں کہ اصل میں سروں پر حکومت تو ان کی تھی، لیکن دلوں پر حکومت ائمہ اہل بیت کی تھی، اور یہی بات ان کے لیے پریشان کن تھی. بلکہ یہ بھی عرض کروں کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، ان کا جو علم و فضل، جو ان کا تقوی ہے، جو ان کی روحانی قوت ہے، تصرف ہے، یعنی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیاں بعد بھی جب وہ ظاہری طور پر پردہ کر گئے، آج بھی کچھ لوگوں کو وہ برداشت نہیں ہو رہی. تو اس وقت تو وہ خود موجود تھے، وہ عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھے. یہی بات ان کو کھٹکتی تھی. اب امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا سبب ہے، اس کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ مامون رشید کے بعد جب معتصم باللہ خلیفہ بنا
تو یہ چونکہ یہ اس صورتحال کے اندر بھی پیش تھا کہ جو ام فضل سے آپ کا رشتہ ہوا اس میں بھی یہ مخالفت میں پیش رہا. پھر امام علی رضا علیہ السلام کی جو ولی عہد کے حوالے سے اس میں بھی اس نے مخالفت کی. پھر جب آپ کے علم اور فضل کو دیکھا کہ وہ حجاز سے نکل کر کن کن علاقوں تک وہ شہرت چلی گئی اور عمر بھی آپ کی ابھی کچھ نہیں ہے, تو پھر اس نے آپ کو مدینہ طیبہ سے بلایا اور 1 سال کے لیے قید کیا گیا, نظر بندی کی گئی, اور دوسرے سال ہی اپنی خلافت کے دوسرے سال بعد روایات کے مطابق آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. لیکن اس میں بنیادی بات ہمیں یہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھے. حکمران یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بات ہے یہ ہماری حکومت کے خاتمے کا سبب بن جائے گی, جو لوگوں کا رجوع ہے ان کی طرف. لیکن جو آپ نے تعلیم و تربیت جس انداز سے کی ہے, لوگوں کی اصلاح جس انداز سے کی ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کا انداز تربیت یہ تھا کہ عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہونے دیتے تھے, اس انداز سے اس کی اصلاح کرتے تھے کہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے. اور آپ کا ایک قول بھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو تنہائی میں لے جا کر نصیحت کرتے ہو تو یہ تم اس کی اصلاح کر رہے ہو, لیکن اگر مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے تم اس کو نصیحت کرتے ہو تو یہ تم نے اس کو بگاڑ دیا, وہ تو اور سرکش ہو جائے گا اور اپنی سرکشی میں اور بڑھ جائے گا. ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میرے والد کی کچھ رقم تھی, انہوں نے کسی جگہ پر رکھی اور مجھے بتایا نہیں, اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, تو اب وہ مجھے مل نہیں رہی, آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیسے تلاش کروں. تو آپ نے فرمایا تم ایک کام کرو, تم جاؤ اور نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرو. اب وہ چلا گیا, اس نے درود شریف پڑھا, درود شریف جب پڑھ کر وہ سو گیا تو خواب میں والد نے آ کر بتایا کہ رقم فلاں جگہ پر ہے. اور ساتھ ہی دوسری بات جو کی, اس نے کہا کہ مجھے امام محمد تقی نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو خواب میں جا کر بتاؤ کہ وہ رقم کہاں رکھی ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کے روحانی تصرف کا عالم یہ ہے, عالم دنیا میں ہوں تو عالم برزخ میں رابطے ہوتے ہیں, عالم برزخ میں ہوں تو عالم دنیا میں ان کے رابطے قائم ہوتے ہیں. تو امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو انداز تھا, آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر تم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہو, یعنی اپنا مال اس انداز سے کہ اس سے نفع حاصل کرتے رہو, تو بہترین سرمایہ کاری یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اس سے بہترین نفع تمہیں ملے گا, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر ایک شخص آپ کے پاس, خود تو آپ بڑے سخی تھے, لوگوں کو بھی آپ ترغیب دیتے تھے اور سخاوت آپ کی ذات کا خاصہ تھا. باب الحوائج آج بھی آپ کے اس خانقاہ کو, آستانے کو کہا جاتا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا, آپ نے خطی رقم اس کو دی, جب اٹھ کر جانے لگا خاموشی سے تو آپ نے اس کو واپس بلایا, فرمایا دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت میسر آتی ہے تو الحمدللہ کے الفاظ زبان سے بولنے چاہیے, تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور فرمایا رب جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے وہ دائمی طور پر ہوتی ہے, لیکن وہ بندہ جب مستحقین تک اللہ کی اس نعمت کو نہیں پہنچاتا تو رب کائنات پھر وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے. آپ نے ایک اور بات جو فرمائی دور حاضر کے حوالے سے, اس وقت کے حوالے سے, آپ نے فرمایا اگر جہلا جاہل لوگ اپنی زبانوں کو بند کر لیں تو فتنوں کے خطرات بہت کم ہو جائیں, اگر جاہل اپنی گفتگو روک دیں, زبانوں کو بند کر دیں. تو یہ جو دور حاضر کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے. اور فرمایا کہ جو انسان کے لیے قتل گاہ ہے وہ اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے, یہ اس کی زبان ہے, یہ اس کی قتل گاہ ہے. بالکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب.